مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. یقیناً بلا شبہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم یقین رکھتا ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. تو یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں. تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک رب العالمین خالق ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے خاص، جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے. انبیاء لا تعداد و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام القادرین، امام الانبیاء، امام المتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات طاہرہ مطہرہ کو اللہ مالک الملک نے اس کائنات کی رشد و ہدایت رہنمائی کے لیے محفوظ فرمایا. حضرات گرامی، آج ہم اللہ مالک الملک کی توفیق کے ساتھ جس جگہ کو آج سے کچھ مہینے پہلے ایک خالی پلاٹ کی شکل میں دیکھ کے گئے تھے، آج مالک کی توفیق سے وہاں اللہ کا گھر بن چکا ہے اور یہ خالصتاً مالک کائنات کی رحمت ہے. اس جگہ کے ساتھ بھی، اس علاقے کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی، یہاں بسنے والوں کے لیے بھی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی تا قیامت ایک ایسی جگہ اور مقام بن گیا جہاں ہمیشہ اللہ کی رحمتیں برستی رہیں. اس کائنات کے اندر رہنے والا ہر انسان وہ کسی نہ کسی نظریے سے جڑا ہوا ہے اور اپنے نظریے کو پختہ کرنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی جگہ عبادت کے لیے رکھی ہوتی ہے. آپ غور کریں، ایک ہندو بت کے ساتھ جڑا ہے، اس نے اپنی عبادت کے لیے بت خانہ بنایا، اس میں بت رکھے، اپنی مرضی کے مطابق وہ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. کسی نے آگ کو اپنا دیوتا سمجھا، اس نے آتش کدا بنایا، اس کے اندر آگ کو جلایا اور اپنے انداز سے اس میں عبادت کرتے ہیں اور اپنے طریقے کے مطابق وہ اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. دوسرا نظریہ آسمانی کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والوں کا، ان کے لیے عبادت کی جگہ بھی آسمانی حکم کے مطابق بنی. کسی کے لیے کنیسہ منتخب ہوا، کسی کے لیے گرجا بنا، کسی نے اپنا صومعہ بنایا
سب اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی عبادت کو سر انجام دینے کی ایک جگہ منتخب کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں اللہ رب العالمین کی اس رحمت پر ہمیں اس مالک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس اللہ رب العالمین کی رضا پہ، اس کی رضامندی پہ، اس کی رحمت پہ اس بات کو بھی بطور شکر کی ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں عبادت کی جو جگہ عطا فرمائی ہے، عبادت کی جو ہمارے لیے جگہ منتخب کی ہے، اس جگہ کو صرف زمین کا ٹکڑا نہیں رہنے دیا، بلکہ عرش والے رب کے پیغمبر کی زبان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب کائنات نے اللہ مالک الملک نے یہ زمین کے اس ٹکڑے کو، آپ ادھر نظر ماریں یہ بھی زمین ہے، یہاں پہ فصلیں اگتی ہیں، ادھر نظر ماریں یہ بھی زمین ہے، یہاں پہ سڑکیں بنتی ہیں، اسی جگہ ندی نالے بنتے ہیں، اسی جگہ پہاڑ نصب ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ زمین جس پر اللہ رب العالمین کا گھر بن جاتا ہے، جہاں مالک کائنات کی عبادت کے لیے جگہ کو محصول کر لیا جاتا ہے، بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، یہ دیواریں بنی وہی جگہ ہے، وہی زمین ہے، اسی طرح کی اینٹوں سے یہاں روڑی ڈال کے اس کا فرش بنا دیا گیا، بیٹھنے کے لیے سطح منتخب کر دی گئی، اور اس پر بیٹھ کر کے اسی طرح سے سنانے والے اور اس کے کھڑے ہونے والے اور اس کو سننے والے سارے اسی طرح کے ہیں، لیکن عرش والے رب نے کہا کہ یہ عام جگہ نہیں رہی، جب اس کی دیواروں کو تم نے محصور کر کے اس جگہ کو تم نے ایک حساب کے اندر لا کر کے مسجد کا نام دے دیا، تو سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہارے نام سرٹیفکیٹ لکھ دیا۔ جس طرح زمین والا زمین خریدتے ہوئے اس کے لیے جو ہے وہ اپنی رجسٹری کرواتے ہیں، انتقال کرواتے ہیں، عرش والے رب نے تمہیں انتقال کر کے رجسٹری کر کے رجسٹر کر کے یہ بات دے دی کہ ان المساجد للہ، لوگوں یہ جگہ اب عام جگہ نہیں رہی، کہ اللہ رب العالمین کی جگہ بن گئی۔ ان المساجد للہ، یہ مسجدیں یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے انہی مساجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا احب البقاء الی اللہ المساجد، لوگوں اس پوری سرزمین پہ عرش والے رب کو جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہ یہ مسجدیں ہیں، جہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، جہاں پر سجدہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی تاریخ کی طرف جائیں، مسجد کی تاریخ کی طرف جائیں، مفسرین کی ایک رائے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے بنانے والے یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے بیت اللہ کی جگہ پر ایک گھر کو تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو بنایا، پھر یہ بیت اللہ وقتوں کے گزرنے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرانی بنیادوں پر اس کو دوبارہ تعمیر کیا، پھر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھ کر کے دیکھیں، پیغمبر علیہ السلام اپنی عالم شباب میں بعد میں 35 سال کی عمر، کہا عمر میں تھوڑا سا فرق، اس بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، اور اس بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا کے لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ پتھر اٹھا کے لائے۔ چچا کو ترس آیا، کہا بیٹا اور کچھ نہیں، اپنا جو ہے وہ آزار مند اپنی نیچے دھوتی جو پہنی ہے وہی اتار کر کے کندھے پہ رکھ لو، تاکہ پتھر کی رگڑ کندھے کو جو ہے وہ زخمی نہ کرے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے اس مسجد کی تعمیر کے اندر پتھر اٹھا کے لائے، اپنے جد امجد کی اسی طرز کو، اور میرے بھائیوں مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ بھائی اور ساتھی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ملازم، وہ مزدور، وہ مستری جو کرتے تو کام اپنی روزی کے لیے ہیں،
لیکن جب وہ مسجد بناتے ہیں صرف اگر ذہن و دماغ میں اتنی سی نیت رکھ لیں کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے اور ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈال رہے ہیں، تو میرے بھائیوں وہ عرش والا رب اس معمار مستری اور مزدور کو بھی اسی طرح سے اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا، فرمایا انطہروا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود اسی وعید یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا۔ ابراہیم نے گھر بنایا، اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اس بات کو پورے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا، اللہ کے نبیوں نے بنایا، اللہ کے خلیل نے بنایا، خلیل کے بیٹے اسماعیل نے بنایا، جس کی آگ سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس سب کے باوجود جو ایک جملہ انہوں نے ادا کیا اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ابراہیم نے بھی گھر بنایا، اسماعیل نے بھی اللہ کا گھر بنایا، لیکن قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے، عمارت کو تعمیر کر رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ پناہ ہم رہے ہیں قبول تو، اللہ اس گھر کو تعمیر ہم کر رہے ہیں، اللہ ہماری اس محنت کو قبول تو کر لینا۔ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اور سیرت کو پڑھنا شروع کریں۔ نبی کریم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ میں سب سے پہلا قیام پیغمبر علیہ السلام کا بستی قباء کے اندر ٹھہرا۔ بنو عثامہ بن عوف اس علاقے کے اندر رہنے والے پیغمبر نے 13 یا 14 دن یہاں قیام کیا، لیکن آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ فرمایا میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، یہاں ہم نے ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، رہائش مستقل نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے چل کے مدینہ جانا ہے، یہ علاقہ آپ کا پڑاؤ کا مستقل سکونت کا علاقہ نہیں ہے، صرف یہاں ٹھہرنا ہے تھوڑے دنوں کے لیے۔ فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھیوں یہاں پر ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے، مسجد بنا دی گئی، پیغمبر علیہ السلام بھی شریک ہوئے، آپ کے ساتھ بنو عمرو بن عوف کے لوگ بھی شریک ہوئے، مسجد کی بنیادیں اٹھا دی گئی۔ عرش والے رب نے جب اس بنی ہوئی مسجد کی طرف اپنی نظر رحمت کو پھیرا، اپنی نظر رحمت اس مسجد پہ ڈالی، مالک کونین نے فرمایا میرے نبی لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، میرے نبی اس مسجد کو بنانے والوں کے دل میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جب یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اس مسجد والوں نے اپنے دلوں کو میرے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اس لیے میرے بھائی میرے نبی یہ مسجد صرف مسجد نہیں ہے، اسس علی التقوی، اللہ کی گارنٹی ہے کہ یہ مسجد تقوی کی بنیادوں پر بنی ہے، اور جب مسجد تقوی کی بنیادوں پہ بنی ہے، عرش والے نے قبولیت کے شرط سے نوازا ہے، تو نبی کو بتایا میرے نبی یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں رہی ہے، بلکہ کیا ہے من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد القباء وصلى فیہ رکعتین کان کعمرۃ، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد قباء کی طرف چلا، وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ شرط کیا ہے؟ اس سعادت تقوی، اللہ رب العالمین کی مرضی اور تقوی کے اوپر اس مسجد کو تعمیر کیا۔ میرے بھائیوں یہاں سے چلے پیغمبر علیہ السلام مدینہ کی طرف سفر کیا، جن میرے بھائیوں نے مدینہ کی زیارت کی ہے، میں دعا کرتا ہوں اپنے رب کائنات سے اللہ جنہوں نے نہیں کی ان کو زیارت نصیب فرما، اور جو کر چکے انہیں بار بار مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یہ ایسی جگہ ہے میرے بھائیوں، یہ بیت اللہ اور یہ مسجد نبوی، یہ کائنات میں ایسی جگہ ہے۔ لاہور کے رہنے والے جب ایک بار چڑیا گھر دیکھ لیتے ہیں نا تو بعد میں ان کو باہر سے مہمان آ کے کہنا چڑیا گھر چلے جاتے یہاں بچے کی دیکھنا ہے،
اسی کئی بار یہ کچھ نہیں ہے، وہ باہر والا ایک بار جب دیکھتا ہے تو دوسری بار کہتا نہیں یہاں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات میں واحد جگہ مکہ اور مدینہ ہے میرے بھائیو، بیت اللہ اور مسجد نبوی ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے قلبی بوادی فی الحجاز معلق کطفل بالام رحیمتی یعلق اسمو الیہ کل محبت الریاح وحشایا من شوق له یتحرک۔ کہتا ہے یہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن جیسے بچہ ماں سے بےتاب ہو کے تڑپتا ہے، مسلمان مکہ اور مدینہ سے بےتاب ہو کے تڑپتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کو تعمیر کیا، مسجد قباء بنائی، مدینہ کی طرف چلے، رستے میں آئے کا نام آ گیا بنو سالم بن عوف کا علاقہ۔ بنو سالم والے کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے بنو عمر کے لوگوں کے پاس وقت گزارا، تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دے دیں، ہمارے علاقے میں بھی تھوڑا سا پڑاؤ فرما دیں۔ پیغمبر علیہ السلام روکے، جمعے کا دن ہے، جمعہ نبی کائنات کی زندگی کا پہلا جمعہ۔ میرے بھائیو اس قباء سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے رستے میں آنے والی مسجد، اس کا نام ہی آپ مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے چند گھنٹے پڑاؤ دیا، یہاں پر بھی مسجد تعمیر کر دی۔ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں آ کر کے امام کائنات نے ابھی اپنا گھر نہیں بنایا، ابھی اپنی رہائش نہیں بنی، اپنے رہنے کے لیے جگہ نہیں بنی۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر والی منزل میں پیغمبر علیہ السلام کا پڑاؤ ہے، لیکن سب سے پہلے جس بات کا خیال آیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ ہم نے یہاں مسجد بنانی ہے، اور میرے بھائیوں اس مسجد کی تعمیر میں دو ایک باتوں کو سمجھ کر کے بات کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ڈھونڈو، ہم نے مسجد بنانی ہے۔ کہا اللہ کے نبی یہ جگہ بڑی مناسب لگتی ہے، یہاں پر مسجد بنا دی جائے۔ فرمایا مسجد یہ جگہ کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کو تین بچوں کی ہے، ان کی جگہ ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ جگہ ہماری طرف سے آپ لے لیجیے، آتے ہیں نہیں تاہم انہوں نے میرے ساتھ سودا طے کرو، بتاؤ کہ کتنے کی جگہ لیتے ہو، اس کے ساتھ سودا طے ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ اس مسجد نبوی کی تعمیر میں جہاں صحابہ اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں، وہاں پیغمبر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ مولا جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک روح اور جسم کا رشتہ قائم ہے، اللہ تیرے نبی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ افسوس تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو ان نبی کے یاروں کو کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے بعد جو ہے یہ ایمان سے نعوذ باللہ پھر گئے تھے۔ انہوں نے تو کہا تھا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ جب تک زندگی میدان قتال و جہاد ہو، یا اللہ تیرے نبی کے ساتھ مدینے کا بسیرا ہو، جب تک جان ہے تیرے نبی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرش والے رب نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں عرش والا رب عرشوں پہ ان پہ راضی ہے، یہ فرش پہ رہ کے اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، اپنے رب کی رضا پہ یہ فرش پہ رہ کر کے راضی ہے۔ میرے بھائیوں مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، مسجد نبوی بنتی ہے، نبی کائنات نے اپنے صحابہ کے ساتھ چھت جو ہے بنانے کے لیے کھجور کے جو ہے وہ پودوں کو کاٹ کر کے، کھجور کے درختوں کو کاٹ کر کے، انہیں کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں ڈال کے، انہیں کے اوپر کھجور کے پتے ڈال کر کے، انہیں میں میرے بھائیوں صحابہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد کی حالت کیا ہے؟ مسجد کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں دوپہر کی گرمی ہوتی تھی۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے نہ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ مسجد میں اے سی ہے، اگر کہا جاتا ہے کہ نہیں یہاں اے سی ہے، چند قریب مسجد میں جہاں اے سی اچھا چلتا ہو وہاں جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی شدت کی گرمی ہوتی تھی کہ سجدے میں جاتے تھے تو پیشانی زمین پہ رکھی نہیں جاتی تھی، ہم اٹھتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے مٹھی میں پتھر پکڑ لیتے تھے تاکہ اگلا سجدہ دینے تک یہ ہاتھ کے اندر پڑے ہوئے پتھر ٹھنڈے ہو جائیں،
جب سجدے میں جائیں گے دوبارہ ان کو زمین پہ رکھ کر کے ان پہ پیشانی رکھ کے اپنی عرش والے رب کو راضی کر لیں گے۔ میرے بھائیوں کے جب چار دیواریں بن جاتی ہے، جب یہ دیواریں بنا کر کے اس جگہ کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، پھر یہ عام جگہ نہیں رہتی، یہ احب البقاء الی اللہ ہو جاتی ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ بن جاتی ہے۔ اور یہ کائنات پھر اس جگہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، اس جگہ کے ساتھ جڑنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیغمبر اس طرح جڑ جاتے ہیں۔ احادیث کی کتب بخاری سے لے کر کے ساری کتابوں کو پڑھتے جائیں۔ ایک عورت، کالا سا اس کا رنگ ہے، اس کے دل میں ایک ہی شوق و حسن ہے، یہ آتی ہے آ کے مسجد میں جھاڑو دے کے جاتی ہے۔ نبی کی مسجد مدینہ کی مسجد نبوی ہے، یہ خاتون آتی ہے مسجد میں آ کے جھاڑو دیتی ہے، جھاڑو دے کے اپنے کام پہ نکل جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے یہ خاتون فوت ہو جاتی ہے، یہ مسجد کی خادمہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ دن گزرتے گئے نبی کائنات کو یہ جھاڑو دینے والی کالی سی رکت والی عورت نظر نہیں آئی۔ صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ وہ بڑھیا آیا کرتی تھی مسجد میں نظر نہیں آ رہی، اللہ کے محبوب پیغمبر وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے سوچا کہ یہ معمولی سی عورت، ہم آپ کو اس کی وجہ سے کیوں تکلیف دیں، ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اس کا جنازہ پڑا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ کائنات کے امام نے دنیا کو بتانے کے لیے، میرے بھائیوں ہمارے دماغ کو لائن پہ لانے کے لیے، اس مسجد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، ان لوگوں کو جو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے مسجدوں کی تعمیر کو اپنا مقصد بنایا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے بے چین و بےتاب رہتے ہیں۔ کوئی ان پہ الزام لگاتا ہے یہ مال کھا رہے، کوئی ان پہ دعویٰ کرتا ہے جی اپنی جو ہے چدراہٹ کے لیے بنا رہے، کوئی کہتا ہے جی اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے بنا رہے۔ یہ تو عرش والا رب جانتا ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ کیا ہے، لیکن جب مسجد سے جڑ گیا اس کی اہمیت کیا ہے۔ کائنات کے امام پوچھتے ہیں بہت ہو گئی، حلا آذنتہم، میرے صحابہ مجھے تو بتانا تھا کہ وہ بہت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ عام سی عورت ہے، آپ کو کیوں تکلیف دے، ہم نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے، اس کی قبر بتاؤ کدھر ہے۔ صحابہ ساتھ چلے، امام کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ پہنچے، فرمایا صفیں بناؤ جیسے جنازے کی صفیں بنائی جاتی ہے، صفیں بنائی۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پہ جنازہ پڑھا کے دنیا والوں ہمیں ایک سبق بتایا کہ یہ مسجدوں کے ساتھ جڑنے والے لوگ معمولی نہیں ہوتے، یہ مسجدوں سے جڑنے والے لوگ عام نہیں ہوتے، ان مسجدوں کے اندر آنے والے میرے بھائیوں عام لوگ نہیں ہوتے، ان مسجدوں کو تعمیر کرنے والے۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ دو طبقے ہیں، ان دو طبقوں کو سمجھنا ہے۔ ایک طبقہ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، ایک طبقہ جو اللہ کی مساجد کی آبادی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ان دونوں کو سمجھ لیں، ان دونوں کو سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے، اور اس کی آبادی بھی دو طرح سے ہے۔ ایک مسجد کا بنانا، یہ بھی مسجد کی آبادی ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، اس کو خوبصورت بنانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے معاملات کو سنبھالنا سدھارنا، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرنا، ایک مسجد کی آبادی یہ ہے۔ اور دوسرا، اس مسجد کی آبادی، اس کے اندر میرے بھائیوں نمازیں پڑھنا، مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کے دین کے
تبلیغ کے معاملات کو سر انجام دینا، مسجدوں کی آبادی کے لیے. اور مسجدیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ مسجد صرف نماز کے ساتھ آباد نہیں ہوتی. یہ بات دماغ کے اندر بٹھا دیں. میرے نبی نے جب مسجد کو تعمیر کیا تھا نا، مسجد نبوی کو، جہاں آج بھی جاؤ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاض الجنہ کے بالکل متصل ساتھ ملا ہوا ایک چبوترا بنا ہوا ہے، ایک تھڑا بنا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے. اس پر کون لوگ رہتے تھے؟ آج ہم نے عجیب قانون بنا دیے. مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے کیا؟ مسجد میں سونا منع ہے، مسجد میں بیٹھنا منع ہے، مسجد میں گفتگو کرنا منع ہے، بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے، بچوں کو مسجد سے دور رکھیں، خاموشی سے آئیں اور خاموشی سے چلے جائیں. میرے بھائیوں، ایک جھلک مدینہ کی مسجد نبوی کی آپ کو دکھاؤں. مدینہ کی مسجد نبوی کی ایک جھلک دیکھیں. پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی بنا دی، اس میں ایک چبوترا بن گیا. یہ کن کے لیے ہے؟ جو مدینہ کے اندر مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے وہ صحابہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہارے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو اللہ کا گھر تمہارا گھر ہے. چبوترا دے دیا گیا. ان کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے. مدینہ کے لوگ اپنے کھیتوں سے کام کر کے آتے ہیں، کھجوروں کے باغ سے آتے ہیں، کھجوروں کی ٹہنی کاٹ کر کے لا کے مسجد کے کونے میں لٹکا دیتے ہیں. یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے درویش یہ اس ٹہنی سے اس کو پکڑ کر کے اس سے کھجوریں کھا کے اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں. کوئی گھر سے پکا ہوا کھانا لا کے ان کو دے دیتا ہے، کوئی ان کو لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور جا کر کے ان کو کھانا کھلا کر کے مسجد نبوی میں واپس بھیج دیتا ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام بخاری نے مستقل باب باندھا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سونا منع ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں مستقل باب باندھا ہے. فرمایا کنا نبی تو فی المسجد ونحن شبان، فرمایا ہم مسجد میں جا کے سویا کرتے تھے اور ہم اس وقت نوجوان ہوتے تھے. یہ جوان بچہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ نوجوان کے سونے میں اور عام بندے کے سونے میں فرق کیا ہے. نوجوان کبھی کبھی سویا ہوا وہ ناپاک بھی ہو جاتا ہے. اس کے باوجود نبی کائنات نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم نے مسجد میں نہیں سونا، یہ مسجد میں سوتے رہے. ایک اور جھلک دیکھو مسجد کے اندر، اور یہی صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی چبوترے پہ بیٹھنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کتب حدیث کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا شروع کرو، بخاری سے لے کر کے ابو داؤد تک، ابو داؤد سے لے کے ابن ماجہ تک، ابن ماجہ سے گزر کر کے میرے بھائی مسند احمد لے لو، دارمی لے لو، مصنف ابن ابی شیبہ لے لو، حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لو. جب حدیث کی کھلے گی تو اس کے اندر راویوں کا نام آنا شروع ہوگا. جب راویوں کا نام آنا شروع ہوگا تو جب تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آتا حدیث کی کتاب مکمل نہیں ہوتی. یارو کہ ابو ہریرہ مسجد کے چبوترے پہ سویا کرتے تھے، اسی مسجد کے چبوترے پہ یہ رہا کرتے تھے. مسجد نبوی طالب علموں کا ہاسٹل ہے. مسجد نبوی کیا ہے؟ طالب علموں کا ہاسٹل ہے. آپ لوگوں نے جنہوں نے بیت اللہ دیکھا مسجد نبوی دیکھی ہے. مدینہ کے بچے اور مکہ کے بچے اپنا ہوم ورک مسجد نبوی اور بیت اللہ میں نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد سے نکالو، اور بالخصوص اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے. یہ ہمارے بابے جو گھر میں بچوں کو گود میں بٹھا کے نا ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں. ماشاءاللہ میرا پوتا دعا کرو اللہ اس کی عمر میں برکت دے. یہی بابا جب مسجد میں آ جاتا ہے اور بچے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، سلام ایک طرف پھیرتا ہے، دوسری طرف بعد میں پھیرتا ہے اور پہلے کہتا ہے یار کیڑے نے جڑے بارہ کو مار لڑا دے انہوں نے ماما کا کوئی نہیں جو بچوں کو سنبھالے.
اللہ مصلی پہ نماز پڑھا رہے، مصلی پہ نماز پڑھا رہے، آگے کندھوں پہ بیٹھ گئے کون؟ بولیے ذرا کون؟ حسن حسین، سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ تعالی۔ نبی نے کیا کہا؟ سلام پھیر کے فاطمہ کو تم سے بچے نہیں سنبھالے جاتے، تم نے اس کو مسجد میں بھیج دیا، گھر میں نہیں سنبھال سکتی؟ کائنات کے امام نے کیا کیا؟ اپنے سجدے کو لمبا کر، اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ کہیں اللہ رب العالمین کے نبی اللہ کے پاس ہونے چلے گئے، سلام پھیرا، اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کر دیا، فرمایا میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا اور میں نے سوچا کہ میرا بیٹا تسلی سے اپنا شوق پورا کر لے، میں نے سجدہ لمبا کر دیا، بیٹے کو نہیں اٹھایا۔ کبھی اسی مسئلے نبوی میں میرے نبی سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ آج مولوی کی انگلی کے ساتھ بچہ لگا ہوا تو لوگ کہتے ہیں مولوی ہوتے رنگ خریدتے، ان کو کھانے اور کوئی بچے کھلانا ہے، بیگموں کو خوش رکھنا ہے، ہم نے تو اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، مولویوں کو بیگمیں خوش کرنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ شاید اللہ اسی لیے ان کو ایک سے زیادہ دیتا ہے کہ یہ خوش رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے، سیدنا امامہ کو آگے نماز شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ جب سجدے میں جاتے ہیں نواسی کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں نواسی کو روڈ پہ اٹھا دیتے ہیں، پوری نماز پڑھا کے دنیا والوں کو بتایا کہ جس محمد کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ بچوں سے پیار کرتے تھے، نفرت نہیں کرتے تھے۔ اسی مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر نماز پڑھا رہے، لمبی سورت کا آغاز کیا، اچانک سورت کو ختم کر دیا۔ امام بخاری نے اس پر بیان کیا احادیث کی کتابوں میں، پیارے پیغمبر نے اچانک نماز چھوٹی کر کے سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، لمبی صورتیں شروع کی، چھوٹی چھوٹی کر کے سلام پھیر دیا، فرمایا سمیعت بکاء الصبی، میرے پیچھے میری صحابیات کی نماز پڑھتی ہے، میرے ساتھ میری صحابیات کی نماز پڑھتی ہے، میری صحابیات کا بچہ رونے لگ گیا تھا، میں نے اس لیے نماز چھوٹی کر دی کہ ماں کو بیٹے کے رونے سے تکلیف نہ ہو۔ نبی نے سلام پھیر کے یہ نہیں کہا کہ بچوں کو کیوں لے کے آئی ہو، ان کو گھر میں رکھ کر کے آیا کرو، فرمایا میں نے نماز کو چھوٹا کر دیا اور آج ہمارے بچے اللہ کی قسم ہے اس لیے مسجد میں نہیں آتے کہ ہم ان کو بچپن میں مسجد میں نہیں لے کے آتے، ہم نے بچوں کو عادی بنایا ہوا ہے کہاں لے کے جانے کا، جب بھی چھٹی ملے گی بچہ ہمارے سامنے سب سے پہلے ضد کرتا ہے بابا آج پارک جانا ہے، بابا آج موسم اچھا ہے ہم کی ڈیوٹی جانا ہے، آج ٹام جیری جانا ہے، خدا جانا ہے۔ بچہ ضد اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے مسجد جانا ہے، ہم نے مسجدوں سے ان کو دور کر دیا ہے، ان کو دور کیا ہے مسجدوں سے، ان بچوں کو مسجدوں میں آنے دیا کرو۔ اور اگر آئے ہوئے کسی کے ساتھ کھڑا ہوا بچہ، اس کو پکڑ کے نا پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اس کے ہاتھوں کو اپنے پیارے ہاتھوں سے پکڑ کے سینے پہ باندھ دو، یہ بچہ تمہاری سکھائی ہوئی نماز کو اللہ کی قسم ہے جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تو وہ قبر میں لیٹے ہوئے ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر بابا جی اور میرے جوان ساتھی اور تمہارے کہنے سے ایک بچہ متنفر ہو کے مسجد کے اندر سے چلا گیا اور دوبارہ مسجد میں نہ آیا، عرش والا رب کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس بندے سے بڑا ظالم انسان کوئی نہیں ہے جو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے اور مسجدوں کی آبادی کو مسجدوں کی خرابی میں بدلتا ہے، مسجدوں میں لے کے آنے کی کوشش کریں۔ اور یہی بچے آج یقین مانیں، کبھی غور کرنا، ہمارا پورا میڈیا ان بچوں کو فوکس کیے ہوئے ہے، تمہارے ان بچوں کو فوکس کیے ہوئے ہیں، اتنے چینلز تمہیں بڑوں کے نہیں ملیں گے جتنے چینلز کے کارٹونز کے ہیں، اور یہ کارٹونز کے اندر ان بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کریں ان کو کہ کیا سکھاتے ہیں، وہ کرشنا اور وہ گیا وہ بنا اور گنیشا اور اس طرح کے بکواسات، یہ بچوں کو لاشعوری طور پہ اپنی تربیت دے رہے ہیں۔ ہندو نے اپنے بنا دیے، انگریز نے اپنے بنا دیے، کسی نے بے حیائی کے بنا دیے، کسی نے شرک کے بنا دیے، ہم بچوں کو خوش ہو جاتے ہیں، موبائل پہ کارٹون لگا کے دے دیے، ہم ایزی ہو جاتے ہیں کہ اب بچہ جو ہے وہ ہمارا
سکون سے بیٹھا ہوا ہے. جب بچے کی عمر مسجد میں آنے کی ہے، نبی کائنات نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. کتنی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. 7 سال میں بچہ جوان ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی ڈرائیونگ، اکثر بھائی اب تو ماشاءاللہ ہر بندہ ہی ڈرائیور ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ بچے کو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے ہم نے گھر میں بٹھا کے کہا ہو کہ بیٹا گاڑی کا اسٹیئرنگ ایسے چلاتی ہیں، گیئر ایسے لگاتے ہیں، کلچ بریک ریس یہ ہوتی ہے، کیا ان کو گاڑی میں بٹھا کے سکھاتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ نا. گاڑی میں بٹھا کے سکھاتے ہیں یا گاڑی سے باہر نکال کے کہتے ہیں تو ذرا باہر کھڑا ہو میں تمہیں بتاتا ہوں گاڑی کیسے چلاتے ہیں. اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، وہاں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. میرا بیٹا ضد کر رہا تھا بابا میں نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، میں نے کہا یار ابھی ٹائم دو، ابھی نہیں سیکھنی. کہتا بابا میرے ساتھ تو بیٹھے. میں نے کہا چلو یہ چابی دو. اس نے چابی لی، گاڑی اسٹارٹ کی، گاڑی چلانا شروع کر دی. میں کہا تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کہتا بابا جب آپ چابی لے کے جاتے تھے صاف ستھرا کرنے کے لیے تو میں اس کو آگے پیچھے کرتا رہتا تھا، چلاتا رہتا تھا، اور آج وہ ڈرائیور بن گیا ہے. اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے آئے اگر جب وہ 7 سال کے ہوں، اور مسجد میں لا کے کیا کرو؟ پیچھے بٹھا دو صرف کیوں کے پاس. بچے وہاں کیا کریں گے؟ شرارتیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ ان کو لاؤ اور لا کے اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا کرو. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر والعلم فی الکبر کالنقش فی الماء. بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہوتا ہے. نبی کائنات کی آپ نے شادی کی ام سلمہ سے، ام سلمہ کی اولاد میں سے ایک بچہ آیا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کائنات کھانا کھانے بیٹھنے کے بچہ آپ کے ساتھ بیٹھے. بچے نے ابھی تعلیم نہیں سیکھی ہے، نیا نیا آیا ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی وہاں سے پکڑتا ہے، کبھی ادھر سے پکڑتا ہے. کائنات کے امام نے اس کا ہاتھ پکڑا. سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کل میں یمین کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلی کا، جو تمہارے سامنے کھانا ہے نا بیٹا وہ کھاؤ. 3 باتیں بتائیں. سمجھ لا، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کل میں یمین کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل مما یلی کا، جو تمہارے سامنے پڑا ہے کھانا وہ کھاؤ. جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زال تلک دعوتی الی یوم ھذا. فرمایا جب سے میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے سکھا دیا ہے اس دن سے لے کے آج تک میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسجدیں یہ بچوں کے لیے. کچھ لوگوں نے حدیث کھڑی ہوئی ہے کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم وجنانینکم، اپنی مسجدوں کو پاگلوں اور بچوں سے بچاؤ. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ قابل حجت و عمل نہیں ہے. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. نبی کائنات کا گھر مسجد کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ نبی کا گھر ہے. اور یہ بھی آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو خالی چھوڑ دیا ہے. ایک آدمی کو اگر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گا ایمانداری سے آپ اپنا پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں. مسجد کے اندر کون ہے؟ قرآن کا حافظ ہوتا ہے یا مسجد کا خادم ہے. مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ مسجدوں سے پوچھ رہے ہیں. کوئی سوسائٹیوں کے چکر میں، کوئی اپنی رہائشوں کے چکر میں کچھ کو دور کر دیا گیا، کچھ دور ہو گئے. آج مسائل سے اسی لیے لوگ دور ہو گئے. نبی کائنات کا گھر، اس کا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ مسجد نبوی میں کھلتا ہے. سفر سے آتے ہیں تو پہلے مسجد نبوی، جانے ہیں تو پہلے مسجد نبوی. بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں تو باہر دو لڑنے والوں کی آواز آئی. لڑائی کیا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میرے پیسے پورے دو، دوسرا کہتا ہے یار تھوڑا سا ٹائم دے دو، قرض دیا ہوا ہے. ایک سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی نے پیارے پیغمبر نے آوازیں سنی، باہر نکلے. فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی اس نے میرا قرض دینا ہے، پیسے نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی ہیں میرے پاس، جب ہوں گے میں نے کہا ہے کہ آپ کو جیسے ہی ہوتے ہیں میرے پاس میں دے دیتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ
کیا مطلب ہے؟ آدھے آدھے کرنا، آدھے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، آدھے یہ تمہیں دے دیتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا محاکمہ شرعیہ عدالت مسلمانوں کی یہ مسجد نبوی ہوتی ہے. یہیں پر بیٹھ کر کے قتل کے فیصلے ہوتے ہیں، یہیں پر بیٹھ کر کے زنا کے فیصلے ہوتے ہیں، یہیں پر بیٹھ کے چوریوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی مسجد نبوی کے اندر لا کر کے مسجد کے ستون میں باندھا جاتا ہے. کس کو؟ سیدنا ثمامہ بن عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کافر ہے، اللہ کی قسم ہے، آج ہماری جیلیں یہ نوجوانوں کو چور بنا دیتی ہیں. جو کچا چور ہوتا ہے وہ پکا بن جاتا ہے، جو کچا قاتل ہوتا ہے وہ پکا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں اسے ملتے اپنے جاتے ہیں. یہ ایک قتل کر کے جاتا ہے، وہاں اسے ملتے ہیں، یار تو پرواہ نہ کر، مجھے چھڑوا، ہم دیتے ہیں، ایک کام ہمارا بھی کرا. وہ کہتا ہے اچھا چھڑوا اسے، ٹھیک ہے تمہارا بھی کر دیتا ہوں. یہ دوسرا قتل اس کے کہنے پہ کرتا ہے اور یہ جیل سے نکلنے والا پکا قاتل بن جاتا ہے، پکا چور بن جاتا ہے. اسی قیدی کو مسجد میں باندھا گیا. کتنے دن؟ آپ کی عمر قید کی سزا 25 سال ہے. یہاں نبی کی جان کا دشمن ہے ثمامہ بن عطار، اس کو نبی نے کہا یہ مسجد کے ستون سے باندھو. آپ نماز کے لیے آئے، یہ غیر مسلم، یہ کافر، یہ قیدی مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اور میں ثمامہ کیا خیال ہے؟ ان تک تو مجھے قتل کرو گے، جانتے میرا قبیلہ پیچھے بیٹھے ہیں، تمہارے وسیلے سمجھتے ہو، مجھے قتل کرو گے. آپ مسکرا کے نماز پڑھا دی. اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز پڑھائی، گھر چلے گئے. اگلا دن پھر آیا. ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہتا وہی خیال ہے جو کل بتایا تھا. ہاں چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان ضرور مانوں گا، لیکن مجھے مارنے کی غلطی نہ کرنا، میرا پیچھے میرا قبیلہ بیٹھا ہے. تیسرا دن آیا. ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہتا وہی خیال ہے جو میں نے بتایا تھا. کائنات کے امام مسکرا کے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. یہ تمام مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد کے سامنے کھجوروں کا باغ ہے، وہاں پہ پانی کا کنواں ہے. یہ جا کر کے ثمامہ وہاں غسل کرتے ہیں، غسل کر کے واپس آتے ہیں. ثمامہ کیا بنا، کیوں واپس آ گئے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے جانے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، جانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. 3 دن مسجد کا قیدی رہ کے میرے بھائیوں مسلمانوں کا وہ صحابی بنتا ہے. اللہ کے نبی میں نے نظر مانی تھی، جا کے مکہ میں طواف اور میں عمرہ کر کے آؤں گا، کفر کے مطابق میں اسلام کے مطابق جا رہا ہوں. جا کے عمرہ ادا کیا. اور مکہ والوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کے کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے میں تمہیں بنو حنیفہ کا سردار کہتا ہوں، ایک گندم کا دانہ بھی نہیں دوں گا جب تک تم محمد کے قدموں میں نہیں گرو گے صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن مسجد میں، صرف 3 دن مسجد میں، 3 دن مسجد میں گزارے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عدالتوں کی کچہریاں اور کٹہرے لاتے ان کو مسجدوں کے اندر منتقل کر دو. یہ اجزیہ سے بدماشوں کو رہائیاں نہیں ملے گی، ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے گا. آج ہماری عدالتوں کے یہ گندے فیصلے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے رب اور رسول نہیں رہا، ان کے سامنے قرآن اور حدیث نہیں رہا، ان کے سامنے آخرت کی یاد نہیں رہی. اس لیے یہ تمہاری سڑکیں بھی محفوظ نہیں ہے، بازار بھی محفوظ نہیں ہے، گھر بار بھی محفوظ نہیں ہے. گھر کے اندر جا کے لڑکی کے ساتھ لوگوں نے ریپ کر دیا، سزا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے. سکول کے بچوں کے ساتھ بدماشی کر دی گئی، سزا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے. سرے بازار موٹرے کے اوپر عورت کے ساتھ زیادتی کر دی گئی. اور CPO یہ کہتے ہیں ایسے فیصلے اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں کو مسجدوں سے دور کر دیا. ان کو اٹھا کے مسجدوں کے اندر لے آؤ. اگر یہ مسلمان کا بچہ ہوا تو اس پہ رب کا خوف ہوگا، اگر یہ کسی اور کا بچہ ہوا تو چھوڑ کے چلا جائے گا. تمہیں انصاف ملے گا مسجد میں. یہ مسجد کیا ہے؟ نبی کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت طرف سے لگا، لیکن نبی میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، مطلب آپ چاہیں تو میرے ساتھ شادی کر لیں،
چاہے تو کسی اور کے ساتھ میری شادی کروا دیں، جیسے آپ کہیں گے آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ کائنات کے امام نے نظریں نہیں اٹھائیں، بیٹھے رہے۔ ایک درویش صحابی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس سے شادی نہیں کرنی میری شادی کرنی ہے، میرے صحابی کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں ہوا، فرمایا جاؤ گھر میں جاؤ، جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈ کے لے کے آؤ، آخر تمہیں حق مہر دینا ہے، شادی کرنی ہے۔ گھر جاتے ہیں پورا گھر ڈھونڈ مارتا ہے۔ آج ہمارے گھر اوپر سے نیچے تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں مہنگائی نے مار دیا، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں رہ گیا۔ کپڑوں کی الماری کھولے تو ہاتھ ہلا کے تھک جاتے ہیں، اتنے کپڑے ہمارے پریس کر کے رکھے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہمارے پاس۔ حالات ٹھیک نہیں، ملک جو ہے ملک نے ڈبو دیا ہمیں، لیکٹروزوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں گھر کے ذہن میں، اور کہتا کیا جگہ بس کیا کریں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس صحابی گھر سے ہو کے آ گیا، اللہ کے نبی کچھ نہیں ڈھونڈا گھر میں، پورا گھر ڈھونڈ مارا، کچھ نہیں ملا۔ لیکن یہ ایک چادر جو میں نے باندھی ہوئی ہے دارون کے طور پہ، یہ آدھی پھاڑ کے اس کو دے دیتا ہوں حق مہر کے طور پہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خاموش ہو گئے، صحابی پریشان ہو گئے کہ شاید بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے؟ اللہ کے نبی ہلا سنتے فٹافٹ بتانے لگے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ فرمایا اذهب زوجتک بها بما معك من القرآن، میرے صحابی کو اس کو قرآن سکھا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے، جا اس کو اپنے گھر کے اندر لے جا۔ اور میرے بھائیوں واحدیت والد، ان جرائم کی ایک جڑ یہ والدین ہیں جنہوں نے اسٹیٹس کے چکر میں بچوں کی شادیوں کو لیٹ کر دیا، سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں دے دیا، موبائل اور سوشل میڈیا دن رات گن اس کے اندر دیکھتا ہے، اور جب شادی کی باری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں ابھی تم نے جو ہے وہ اسٹڈی مکمل کرنی ہے، اور آفٹر اسٹڈی تم نے جو ہے وہ اپنا جاب دیکھنی ہے، اور جاب جب تم جو ہے وہ جاب پہ لگ جاؤ گی اس کے بعد کچھ عرصہ ہم نے تمہاری کمائی کھانی ہے۔ بھوکے انسان کو روٹی نہیں دو گے تو وہ دکانیں توڑے گا، وہ چوری کرے گا۔ نوجوانوں کی شادیاں ٹائم پہ کرو، یہ جرائم کے آگے بڑھ بن جائے گا۔ یہ کیوں ساری بدماشیاں دن رات کے جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کی گندگی تم ہمیں دکھاتے ہو انہوں نے گندگی کو ختم کرنے کے لیے نائٹ کلب بھی بنائے ہیں، جا کے وہاں وہ اپنا قد نکال کے آ جاتے ہیں۔ تو نے ان پر بھی پابندی لگائی، نکاح پر بھی پابندی لگائی، اس کے پاس رستہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اسی طرح کی بدماشیاں کر کے اپنا راہ نکالتا ہے۔ کبھی کائنات نے جس کے گھر کے اندر نہ روٹی ہے نہ پانی ہے کچھ نہیں ہے اس کی شادی کر دی، جلیبی کی شادی کر دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے دوسری شادی کر لی، حالت کیا ہے کہ پہلی بیوی زکات کے پیسے دے کے بچوں کی روزی چلاتی ہے۔ ہم نے ماحول کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو مسجد نبوی کے اندر نکاح ہوتا ہے، نکاح کہاں ہوتا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ اس شادی والوں کے لاکھوں کے خرچے تمہارے اوپر بہت بنے ہوئے، اس لیے کہ مسجدوں کو ہم نے تالا لگا کے صرف 5 نمازوں کے لیے رکھ دیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم کے ماموں بیمار ہو گئے، تیر لگا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کو غزوہ احزاب میں نبی کائنات فرماتے ہیں ماموں بار بار گھر جا کے آپ کو پوچھنا مشکل ہے میرے لیے، آپ اپنا خیمہ مسجد میں ہی لے جائیں۔ مسجد میں سیدنا سعد بیمار ہیں، ان کا خیمہ لگ گیا، سیدنا سعد کا زخم پھٹا، خون خیمے سے نکل کر کے باہر بہنا شروع ہو گیا۔ سیدنا سعد اللہ کے پاس چلے گئے، نبی کائنات کے صحابہ نے نہیں کہا کہ گندی ہو گئی مسجد، ہماری مسجد کو لپیٹ دیا گیا۔ بزرگوں کو مسجدوں سے اللہ کی قسم ہے یہ نمازی بزرگ ہمارے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نہ تو گھر میں پوچھنے والا ہوتا ہے نہ مسجد لانے والا ہوتا ہے۔ ان بیمار بابوں کو مسجد لانا شروع کر دیں، اللہ کی قسم ہے کہ آدھے صحت مند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عمر مسجد میں گزاری ہوتی ہے، ان کی جو دوستیاں یاریاں مسجدوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہم ان کو اٹھا کے کمرے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں مسجدوں میں، اور ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مسجدوں میں بابوں نے اپنی چارپائیاں آگے رکھی ہوتی، بابا والی مسجدوں میں چارپائیاں آگے رکھی ہوتی تھی، بابا سویرے آ جاتا سی تجدید اذان کے سارا دن وہ مسجد بیٹھا رہتا سی، وہ کے بابے بھی آگے ہوتے مسجد بیٹھتے سن، سارا دن مسجد میں گزرتا تھا۔ یہ بابے جو مسجد میں بیٹھتے تھے یہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، ہمارے بابے گھروں میں بیٹھتے ہیں سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں۔
سارا دن جیسے جہاں بچے کو کہتے ہیں یار یہ پرانی ہوتی ہے فلمیں کو نہیں کوئی آدمی تمہارے پاس نہیں جو ہے وہ مجھے اپنی یونیورسٹی دے کے جانا تاکہ میرا دل لگا رہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری بات اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. آت الزکات، زکات دیتے ہیں. لم یخشى الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت کی راہ دیتا ہے. میرے بھائیوں دعا کرتے ہیں اللہ مالک الملک سے جن ہمارے بھائیوں نے اس جگہ کو خریدنے میں تعاون کیا، اس بلڈنگ کو بنانے میں تعاون کیا، اس کی تعمیرات کے اندر تعاون کیا، اس کی آبادی کے لیے کوششیں کی، اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ایک تو مسجد بنانے کا وسیلہ جنت کا گھر ہے، اللہ رب العالمین ان کو نصیب فرمائے. دوسرا اس مسجد کی آبادی کی وجہ سے اللہ ان کے دنیا کے گھروں کو آباد فرمائے. مالک کائنات اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور میرے بھائیوں اس مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑ لو، اللہ بہت ساری پریشانیوں میں سے ختم کر دیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کو اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے گھروں سے جڑ جاتا ہے. جب اللہ کے گھروں سے جڑ جاؤ گے تو وہ مالک محروم نہیں کرتا، وہ مالک نواز دے کر کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب اللہ کے گھروں سے جڑ جاؤ گے تو وہ مالک محروم نہیں کرتا، وہ مالک نواز دے کر کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد